حضرت عبد المطلب کے اندر جب یہ نور منتقل ہوا، منتقل ہونے کے بعد ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور اس نے اپنے لشکر کو بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد اس نے قریش کے گائے بکری اونٹوں کو اپنے ساتھ وہ لے گئے۔ جب لے گئے تو یہ بات حضرت عبد المطلب کو بتائی گئی، تو تقریباً 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی موجود تھے جن کو لے جایا گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، جب وہاں پر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیشانی کے اندر وہ نور کو چمکایا چاند کی طرح، وہ نور بیت اللہ کے اوپر آنے لگا۔ حضرت عبد المطلب کے اندر وہ نور چمکا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ قریش گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نور ظاہر ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح ہماری ہونے والی ہے، کامیابی ہماری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ کیا معاملہ رہا، لشکر کے پاس جاؤ اور جیت کی خبر مجھے سناؤ۔ تو جیسے ہی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو وہی نور اس نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھا۔ جب اس نور کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایسی آواز نکالنے لگا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت کس طریقے سے آواز نکالتا ہے وہ شخص بھی نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آتا ہے، ہوش ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب سجدہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سچے سردار ہیں، آپ قریش کے سچے سردار ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، اور ابرہہ کے پاس گئے تو ایک ہاتھی سفید کلر کا کہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس ہاتھی کو بلایا گیا۔ جب وہ ہاتھی آیا تو آتے ہی حضرت عبد المطلب کی پیشانی کو اس نے دیکھا، اس کے اندر وہ نور چمک رہا تھا۔ اس نور کو دیکھتے ہی وہ بھی سجدے کے اندر گر گیا۔ اب اس ہاتھی کی بات یہ تھی کہ وہ ہاتھی ابرہہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، کسی کے آگے وہ جھکتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اور جو ہاتھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی اپنے مالک کو سجدہ کر لیتا ہے، لیکن وہ جو ہاتھی تھا سفید کلر کا وہ ابرہہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا نور محمدی کو عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتے ہوئے تو سجدہ کر دیا۔ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے عبد المطلب تیرے پیشانی کے اندر وہ نور چمک رہا ہے جو تمام لوگوں کا سردار ہونے والا ہے، جو تمام لوگوں کا سردار ہونے والا ہے۔ تو حضرات محترم یہ وہ نور تھا کہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا ان کو چمکاتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر چمک ملی تو میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت و قربانی ملی تو میرے آقا کے نور کے صدقے میں ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اثار و قربانی ملی تو میرے آقا کے نور کے صدقے میں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سطوت و حکومت اگر ملی میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر حسن و جمال ملا میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روحانیت کا کمال ملا میرے نبی کے صدقے میں ملا۔ کہ یہاں تک کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان تمام کی نبوت، ان تمام کی رسالت میرے نبی کے صدقے میں چمکی۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، جہاں جہاں سے گزرتا جا رہا ہے لوگوں کو چمکاتا جا رہا ہے، لوگوں کو چمکاتا جا رہا ہے۔ حضرات محترم اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی چمک جائیں، آپ بھی اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی چمکا جائیں تو ضرورت ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، حضور سے پیار کیا جائے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر آئے تو ان کو صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا، وہ صدیق بن کر چمک گئے۔ عثمان آئے سخی بن کر چمکتے ہوئے نظر آئے، علی آئے شجاعت کے تاجدار بن کر چمکتے ہوئے نظر آئے۔ جو جو مصطفیٰ سے قریب ہوتا جا رہا ہے چمکتا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے کہ ابھی چند دن قبل
امام احمد رضا کس طریقے سے چمک رہے ہیں کہ بریلی کی سرزمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں، بریلی کے تاجدار کے مدار اقدس پر حاضر ہونے کے لیے لوگوں کا جنب غفیر جمع ہوا ہے، لوگوں کو فرصت نہیں مل رہی کہ قدم رکھے تو کہاں رکھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب امام احمد رضا آئے تو اس محبوب نے ایسا چمکا دیا کہ اس چمک کے سامنے ہر ایک کی چمک پھیکی پڑ گئی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر امام احمد رضا چمکتے جا رہے ہیں۔